چونکہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ صرف افتاء ہی نہیں ارشاد بھی سکھاتے تھے، اسی لیے صحیح تعلیم و تربیت کی خاطر آپ طلبہ کی تعداد بہت محدود رکھتے تھے۔ اب بھی بحمد اللہ اسی نہج پر کام جاری ہے اور تخصص میں طلبہ کی تعداد بہت محدود رکھی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 یا 12۔ اسی وجہ سے دارالفتاء والارشاد ناظم آباد کے قیام کے بعد 41 سال کے طویل عرصے میں یہاں سے 400 کے لگ بھگ علماء کرام نے تمرین افتاء اور اصلاح و تربیت کے مراحل طے کیے ہیں، جس کی سالانہ تعداد اوسطاً 6 بنتی ہے۔ تخصص میں داخلے کے لیے درس نظامی سمیت بقیہ علوم و فنون کا کڑا امتحان لیا جاتا ہے۔ افتاء کی تربیت 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے: تدریس، ٹیچنگ، مطالعہ، ریڈنگ، اور تمرین افتاء، پریکٹسنگ۔ درسی ایام 250 بنتے ہیں اور یومیہ تعلیمی گھنٹوں کی اوسط 10 ہے۔ اس طرح ہر طالب علم سالانہ 2500 تعلیمی گھنٹے صرف کرتا ہے۔ ان سالانہ 2500 تعلیمی گھنٹوں کو ہر طالب علم 930 درسی گھنٹے، 570 مطالعاتی گھنٹے اور 920 گھنٹے سالانہ افتاء نویسی کی مشق پر صرف کرتا ہے۔ تمرین افتاء اس شعبے کا سب سے اہم اور مرکزی جز ہے۔ شرکائے تخصص کو پہلے دن ہی سے تخریج کے لیے مختلف مسائل اور موضوعات دے دیے جاتے ہیں، جن کا جواب وہ کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد تیار کر کے لاتے ہیں۔ تقریباً 3 ماہ کی اس مشق کے بعد 1 محرم الحرام کو تمرین افتاء کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے اور ہر طالب علم سال کے اختتام تک مختلف موضوعات پر 125 فتاوی لکھتا ہے، جن کا تعلق مختلف موضوعات سے ہوتا ہے۔ ان فتاوی کو 4 مختلف مفتیان کرام دیکھتے ہیں اور اصلاح کے بعد ان میں سے 2 حضرات اگر متفق ہو جائیں تو ان کے دستخط کے ساتھ فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے۔ ادب القضاء، اس مضمون میں اصول قضاء کی تدریس اور عملی مشق کے ساتھ کتب قضاء کا مطالعہ کروایا جاتا ہے۔ رائج الوقت فوجداری، دیوانی اور آئلی قوانین کا تقابلی مطالعہ اور مقدمے کی مثل تیار کرنے سے لے کر دعویٰ، جواب دعویٰ وغیرہ کی تنقیح، قانون شہادت و جرح اور فیصلہ لکھنے تک جملہ امور کی مشق کروائی جاتی ہے۔ یہ مضمون جامعہ کے اختصاص میں سے ہے۔ جغرافیہ و فلکیات، ان دونوں فنون کے مبادی و مقاصد مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھایا جانا جامعہ کا ایک ممتاز تعلیمی اختصاص ہے۔ اسی دوران مختلف نئی تعمیر کی جانے والی مساجد کی سمت قبلہ قائم کرنے، نیز اندرون و بیرون ملک مختلف شہروں کے اوقات نماز کے نقشے وغیرہ بنانے کی مشق بھی کروائی جاتی ہے اور طلبہ اپنے اساتذہ کے ساتھ جا کر مختلف مساجد کا قبلہ قائم کرتے ہیں۔ جغرافیہ طبعی و قرآنی کی تدریس ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کی مدد سے ہوتی ہے، جس کی بنا پر مضمون دلچسپ اور جلد ذہن نشیں ہو جاتا ہے۔ تخصص فی الافتاء سال دوم، سال اول کے شرکاء میں سے منتخب شرکاء کو سال دوم میں داخلہ دیا جاتا ہے، جو 75 فتاوی لکھنے کے ساتھ مختلف علمی موضوعات پر تحقیقی کام کرتے ہیں۔ سال اول کے 125 اور سال دوم کے 75 فتاوی مل کر کل 200 فتاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ تحقیقی کام کبھی چھوٹے چھوٹے رسالوں یا مختصر مقالات کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی کسی خاص موضوع پر مواد کی تیاری سے تعلق رکھتا ہے اور کبھی دارالفتاء کے ریکارڈ میں موجود فتاوی کی تخریج و تبویب پر مشتمل ہوتا ہے۔ تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ، اسپیشلائزیشن ان اسلامک فسکل جورسپروڈنس، فقہ اسلامی تحقیق و ریسرچ تک محدود محض ایک علم و فن نہیں، بلکہ یہ وہ مکمل اور منفرد قانون معیشت و معاشرت ہے جو برس ہا برس تک اسلامی ریاستوں کے سرکاری قانون کے طور پر دنیا کے ایک بڑے حصے میں نافذ العمل رہا ہے۔ پھر فقہ اسلامی جس دور میں بھی کسی اسلامی ریاست کا سرکاری قانون رہی ہے، اس میں وقت اور حالات کے لحاظ سے اصول کے تحت تبدیلیاں اور اضافے ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے فقہ اسلامی نے ہر دور میں زمانے کے ارتقاء کا ساتھ دیا ہے اور اسے مسلسل ایسی برگزیدہ شخصیات کی خدمات حاصل رہی ہیں جنہوں نے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح مالیات و معاملات کے شعبے میں بھی